صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اس سے پہلے والی تفسیر میں نے عرض کیا تھا مائدہ کا مطلب دسترخوان۔ اس سورے میں ایک دسترخوان کا ذکر ہے جس کی وجہ سے اس سورے کا نام ہی مائدہ ہو گیا۔ وہ کون سا دسترخوان ہے؟ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے زمانے میں ایک دعا کرتے ہیں، اپنے مومنین امت کو لے کر دعا یوں کرتے ہیں۔ وہ دعا بھی قرآن میں آئی ہے۔ آپ نے دعا یہ کیا تھا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ توجہ چاہتا ہوں، دعا کیا کیا؟ دعا میں یوں عرض کیا، اے ہمارے رب، آسمان سے تو ایک دسترخوان اتار ہمارے لیے، یعنی جنت سے ایک دسترخوان اتار، اور وہ دسترخوان کیسا ہو کہ امت کے لیے ساری چیزیں اس کے اندر میسر آ جائیں۔ دسترخوان تو سمجھ میں آتا ہے، اور رمضان میں دسترخوان نہ سمجھ میں آئے تو پھر کب سمجھ میں آئے؟ دسترخوان کے اتارنے کی دعا کس نے کی؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن جو بات توجہ کی ہے وہ یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام یوں کہتے ہیں، جس دن یہ دسترخوان اترے گا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ دن ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ کون سا دن؟ جس دن دسترخوان اترے۔ عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے؟ قرآن تو کہتا ہے جس دن دسترخوان اترے وہ عید کا دن ہو سکتا ہے، اور جس دن پوری کائنات کا آقا تشریف لائے وہ 12ویں ربیع الاول کا دن عید کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جس کے صدقے میں سارے دسترخوان آئے، جس کے صدقے میں سارے کھانے نعمت ملے۔ میرے عزیزو، یہ اہم چیز تھی، اس لیے میں نے عرض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ جملے ہیں، تکون لنا عیداً عیداً لاولنا وآخرنا، ہم سے پہلے والوں کے لیے، ہمارے بعد والوں کے لیے وہ دن عید کا ہوگا جس دن دسترخوان اترے گا۔ میاں دسترخوان کے اترنے کا دن عید کا ہو سکتا ہے تو آمنہ کے لال کے آنے کا دن عید کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ الحمدللہ ہم فخر سے یہ کہتے بھی ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرنا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ بہت سارے لوگ صرف ہم سے یہ کہتے ہیں میلاد منانا کہاں سے ثابت، کہاں سے ثابت؟ اگر تھوڑی سی عقل کا استعمال کریں تو اس طرح کے اعتراضات نہیں کریں گے۔ اور جو لوگ اعتراضات کرتے تھے بیچارے سعودی ریال کی وجہ سے، اب سعودی بھی بدل چکا ہے، اب ریال نہیں آتے ہیں، اب ریال بھی نہیں آتے، انہیں ڈالر ڈھونڈنا پڑے گا یا پاؤنڈ ڈھونڈنا پڑے گا۔ ریال والا دین ختم ہو گیا، ابھی ریال والا مذہب اب سینما تھیٹر چلا رہا ہے، اب ریال والا بیچ بنا رہا ہے۔ ہاں، جو پہلے شرک و کفر اور بدعت کے فتوے جہاں سے صادر ہوتے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے لیے، اب تو وہاں یہ بحث ہی نہیں ہے، ڈسکس ہی نہیں ہے۔ حرم کے اماموں کو گونگا کر دیا گیا ہے، وہ ممبر پر کھڑے ہو اور اتریں، بس اور کوئی کام نہیں ہے، جو ہو رہا ہے سب اچھا، کوئی تنقید تک نہیں کر سکتا۔ تو آج وہاں کی پرورش سے پلے ہوئے بہت سارے لوگ جو یہاں پر منڈلاتے رہتے تھے، تو ابھی جو انکم سورسز بند ہو گئے تو اب وہ شرک اور بدعت کے فتوے بھی بند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور کل بھی اہل سنت و جماعت یہی کہتے تھے کہ میلاد منانا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یقیناً مستحب ہے، مستحسن ہے، ثواب کا کام ہے۔ جسے حضور کی آمد کی خوشی ہو وہ کرے گا، بالکل کرے گا۔ اور ایک اہم بات لگتے ہوئے میں کر کے چلا جاتا ہوں۔
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے آپ کو قرآن پاک میں پڑھ کر کے بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ کیوں کہا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے محبوب آپ فرما دیں میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ آیت 3 جگہ آئی قرآن پاک، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ کیوں؟ اور اتنا ٹکڑا لے کر کے بہت سارے وہ کہتے ہیں دیکھو رسول ہماری طرح کے بشر ہیں، رسول ہماری طرح کے بشر ہے۔ یہ کبھی کتے کو جا کر نہیں کہتے کہ دیکھ کتا تو بھی میری طرح ہے، تیری بھی ایک ناک ہے میری بھی ایک ہی ناک ہے، تیرے بھی 2 کان ہیں میری بھی 2 کان ہیں۔ برابری کا مطلب صرف ظاہر کو دیکھنا نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو یہ حکم ہوا کہ آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات ایسے تھے، معجزات جسے دیکھ کر کے عام انسان خدا نہ سمجھ لیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جو آئے بغیر باپ کے آئے، ان کی ماں حضرت بی بی مریم کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں پوری زندگی بھر، اس طرح ان کی پیدائش ہوئی۔ تو ان کی چاہنے والے محبت میں اتنا غلو کر گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی سمجھنے لگ گئے یا خدا کا بیٹا کہنے لگ گئے۔ عزیر علیہ السلام کی بات میں نے کہا ابھی 2 دن پہلے تفسیر میں سنا آپ نے، 100 سال اللہ نے ان کو سلایا پھر اٹھایا پھر وہ واپس اپنی قوم میں آئے۔ تو یہودیوں نے جب دیکھا کہ 100 سال کے بعد بھی جوان ہے تو یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو عجیب و غریب چیزوں کو دیکھ کر کے قوم کبھی کیا کرتی الگ الگ عقیدے بنا لیتی ہے۔ میاں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، عزیر علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، یہاں میرے رسول کے تو پل پل معجزے ہیں، ہاں ہر گھڑی معجزے۔ تو یہ سارے معجزوں کو دیکھ کر کے کوئی یہ نہ کہے یہ رسول کیسا ہے، اس کی چاند پہ بھی چلتی ہے سورج پہ بھی چلتی ہے، چاند کو کہے تو پھٹ جائے، سورج کو کہے تو ڈوبنے کے بعد نکل آئے، تو یہ خدا تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا فرمایا، آئے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سنیوں یہ بات ہمیشہ کان کھول کر کے سن لینا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کبھی بھی ہم رسول کو شریک نہیں کر سکتے، نہ ہی نبی کا درجہ خدا تک بڑھائیں گے، کبھی نہیں۔ اللہ اللہ ہے، ہاں رسول پاک اس کے محبوب ہیں، خدا نہیں ہو سکتے، خدا نہیں ہو سکتے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور جو لوگ تم کو یہ الزام لگاتے ہیں کہ تم نبی کو خدا کے برابر کہتے ہو، خدا کے برابر تم نبی کو بنا لیتے ہو، یعنی جیسے اللہ کو مانتے ہو ویسے رسول کو بھی مانتے ہو، دونوں کو برابر مانتے ہو، ان کے لیے یہ جواب ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں۔ کیوں؟ میلاد اس کی منائی جاتی ہے جو پیدا ہوتا ہے، اور رسول پیدا ہوئے، خدا کی کبھی میلاد منائی؟ کیوں؟ خدا کبھی پیدا نہیں ہوا، لم یلد ولم یولد، ہمارا عقیدہ ہے نہ وہ پیدا ہوا ہے کسی سے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا۔ خدا کی ولادت کا دین نہیں آ سکتا، نہ ہی اس کا میلاد ہو سکتا ہے۔ رسول کا میلاد سنی منا کر یہ بتاتے ہیں کہ رسول پیدا ہوئے ہیں اور ہم رسول کو خدا کے برابر نہیں مانتے۔ یہ میلاد بھی جو ہے شرک کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، شرک کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے کہ کہیں کوئی انجانے میں یہ نہ سمجھ لے کہ رسول بھی خدا کے برابر ہے۔ نہیں، ہم بار بار میلاد منا کے بتائیں گے رسول پیدا ہوئے تھے اور خدا پیدا نہیں ہوتا۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔